الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والعتاق او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سلسلہ وار ایک مضمون چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر موت تک کے آداب سکھائے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہو وہ حکم بھی بتائے ہیں، بچہ جب جوانی میں پہنچے اس سے پہلے نوعمری ہے اور لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر جوانی کے بعد شادی اور نکاح کے احکامات تک ہم پہنچ چکے تھے۔ چونکہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ رمضان المبارک کی ابتدا ہونے والی ہے، تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آج یوں سمجھ لیجئے جو سلسلہ وار ایک ترتیب چل رہی تھی اس کا ایک اعتبار سے آخری مضمون ہے اور وہ بہت اہم ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آج اس کو بیان کیا جائے گا۔ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اس وقت کی، آج کے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جب دو مختلف ازواج، مختلف قسم کے مزاج کے لوگ جب اکٹھے ہو جائیں نکاح کی صورت میں، بعض دفعہ خاندان ہی مختلف ہوتے ہیں، کسی کا خاندان کیا ہے کسی کا خاندان کیا ہے، تو وہ ایک جوڑے کی شکل میں پورا خاندان جڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب نکاح کو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ باقی رہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی آداب سکھائے گئے ہیں کہ بھئی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ نکاح آپس میں جوڑ باقی رہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جوڑ کو توڑنے کی صورت پیش آ جائے، نوبت آ جائے ایسی کہ بھئی آپ کو جوڑ توڑنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے ایسا، 100% امکان بھی ہے۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ان آداب کو، ان چیزوں کا بیان کرنا مقصود ہے کہ بھائی جب نکاح سے یعنی نکلنے کا وقت آ جائے، نکاح ٹوٹنے کا وقت آ جائے یا اتنی نوبت آ جائے کہ نکاح کو توڑنا پڑ رہا ہے، تو اس سے پہلے کچھ احکامات ہیں جو آج کل کے تقریباً ہر شخص کو آنے چاہیے، کچھ اصول ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اس لیے کہ اس وقت آپ کسی بھی دارالافتاء میں چلے جائیں، دارالافتاء کہا جاتا ہے جہاں لوگ فتوے کے لیے اپنے مسائل بھیجتے ہیں، تو سب سے زیادہ مسائل وہ طلاق کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ اور آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو عدالتیں آپ کی بھری پڑی ہیں طلاق کے مسائل سے، اندازہ نہیں ہوگا آپ کو کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں طلاق کے، اس لیے کہ نوبت پہنچ آئی اور آگے کا حکم ہی نہیں پتا۔ صرف جلدی اس بات کی تھی کہ لڑکے کا نکاح کراؤ، لڑکے کو اس بات کی جلدی تھی کسی طرح میرا نکاح ہو جائے۔ یہ بہت اہم احکامات ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک جوڑے کو، ایک شادی شدہ افراد کو میں تو یہ عرض کروں کہ شادی سے پہلے ان حکم کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعد کے مسائل پیچیدگیاں بن جاتی ہیں، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، بچے خراب ہو جاتے ہیں، اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں صرف اس ایک حکم کو نہ جاننے کی وجہ سے، جذبات میں، غصے کی حالت میں آ کے طلاق دینے کی وجہ سے، طلاق کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں۔
اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ آج ہماری کسی بھی درسگاہ میں نہیں سمجھائے جاتے، دینی مدارس کے علاوہ، چونکہ وہ بچوں کو باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، تفسیر میں آتے ہیں، فقہ میں آتے ہیں، وہ ایک الگ لیکن باقی جتنی بھی آپ کی درسگاہیں ہیں، چاہے وہ سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ کسی کو بھی ان مسائل کی طرف کوئی آگاہی نہیں دی جاتی، حالانکہ ہیں بہت اہم ہیں، زندگیاں جڑی ہوتی ہیں اس سے، اولاد کی زندگی جڑی ہوتی ہے، والدین کی زندگی جڑی ہوتی ہے، اور خاندانوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، لیکن کیا سننے میں کیا آتا ہے؟ میں غصے میں تھا جی تو میں نے طلاق دے دی، مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے طلاق دے دی۔ اصول سمجھ لیجئے اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز وہ طلاق ہے۔ مبغوض کو سمجھ لیجئے سب سے غصے ناک چیز، اللہ کی ذات کو جس چیز پر غصہ آتا ہے وہ طلاق ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے، ایسی چیز جس پر اللہ کو غصہ آتا ہو اس میں کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی بھلائی ہو سکتی ہے اس میں؟ کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے اس میں، لیکن ایک اللہ نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے، وہ میں عرض کروں گا کہ وہ راستہ کب اپنایا جائے گا۔ اس سے پہلے پہلا اصول ہر شخص اپنے ذہن میں بٹھائے، جس کا نکاح ہونے والا ہے یا جس کا نکاح ہو چکا ہے، جو نوجوان جتنے ہیں، کہ بھائی اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت ناپسند ہے۔ دیکھیں ڈکشنریوں میں لاکھوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ غصے کے وقت ان الفاظ کا استعمال کریں نا، اس ایک لفظ سے بچنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کہیں تک نوبت پہنچ جائے، اس ایک لفظ سے بچنا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، نبی علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، مرتبہ کے اعتبار سے بھی بہت اونچا مرتبہ رکھتی ہے یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے خلقت الرحم من الرحمن، کہ میں نے رشتے کو رحمان سے پیدا کیا ہے۔ رحمان الفاظ سے سمجھ لیجئے بہت مہربان، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے رشتوں کو مہربانی سے پیدا کیا ہے، ان میں نے مہربانی کا عنصر رکھا ہے۔ جو شخص ان رشتوں کو جوڑے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جوڑوں گا، اور جو ان رشتوں کو توڑے گا اللہ فرماتے ہیں میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کی ذات فرما رہا ہے کہ میں رحمان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان رشتوں کو بہت مہربانی سے بنایا ہے، یعنی رشتے نبھتے ہی وہی ہیں جہاں پہ رحم ہوگا، جہاں رحم نہیں ہوگا وہاں رشتے نہیں نبھیں گے، جہاں تکبر غرور آ جائے گا، جہاں پہ انا کا مسئلہ آ جائے گا وہاں رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اس چیز سے پیدا کیا، جو شخص ان رشتوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش میں لگا رہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے جوڑوں گا، اس کے سارے مسئلے جوڑوں گا، اس کے سارے کام جوڑ دوں گا، اور جو ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ میں نے یہ رشتے بنائے ہیں نا، اللہ کی ذات نے رشتے بنائے ہیں، تو جو ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں فقط، حدیث کے الفاظ ہیں بتت میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، جیسے چیزوں کے آپ ٹکڑے، کاغذ کے جیسے آپ ٹکڑے ٹکڑے کرتے کتنے آرام سے کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو ایسے توڑوں گا۔ مذاق تھوڑی ہے، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، میں نے آپ نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ کہتے ہیں نا تقدیر کا فیصلہ، تو پھر اس پہ اترے باقاعدہ کہ بھائی تقدیر میں لکھا تھا تو اترنا پڑے گا، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہیں ہے، چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہیں ہے، بیوی کتنی ہی غلط کیوں نہیں ہے، اللہ نے جوڑا ہے، لیکن اس کا حل میں عرض کروں گا وہ اخیر میں کہ بھائی جب ایسی نوبت آ جائے گی تو کیا کیا جائے گا، لیکن اصل اصول ذہن میں رکھیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ طلاق کو حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ نہیں دیا جائے، نہیں دی جائے۔ سب سے پہلی بات میں نے عرض کیا کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جی غصے میں آ کے میں نے طلاق دی،
ظاہر ہے ہم نے اب تو ویسے سن رہے، لیکن پہلے تک نہیں سنا تھا کہ بھئی کسی نے کہا ہو کہ جی مذاق مذاق میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج کل جو دارالافتاء ہیں نا، جہاں پہ مفتیان کرام بیٹھتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں، ان کے پاس آج کل یہ مسائل بھی آ رہے ہیں، میاں بیوی دونوں آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ چل رہی تھی، گپ شپ میں مذاق مذاق میں خامد نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ آ کے باقاعدہ پوچھتے ہیں۔ اب یہ نیا طریقہ چل پڑا ہے، یہ لفظ لانا ہی نہیں ہے اپنی زبان پہ، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لے۔ جس دن نکاح ہو رہا ہے اس دن یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ بھئی یہ لفظ میں نے حتی الامکان نہیں لانا اپنی زبان پہ، تب بات آگے بڑھے گی۔ پہلے سے آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں، بہت لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، بیوی کو ڈرانے کے لیے، بیوی کو اپنے انڈر لانے کے لیے ایک بہت ہی غلط اور انتہائی گھٹیا قسم کا ایک طریقہ اپناتے ہیں۔ اس کے لیے میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ انتہائی غلط قسم کا ایک رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ انتہائی خطرناک جملہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عورت کے دل میں دیکھیں، ایسے ہی شریعت نے کہا ہے ناقصات العقل والدین، عورت دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص ہے۔ آپ علیہ السلام ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اسے سیدھی مت کرنا، کوشش نہ کرنا، نہیں تو ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے فطرت بتا دی عورت کی، آپ نے فرمایا کہ بھائی تم ساری زندگی اس پہ احسان کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، ایک دفعہ تم نے غلط کام کر دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کی طبیعت کے مخالف ہے، یا آپ نے اس کا کہا نہیں مانا، یا کسی بھی اعتبار سے، تو آپ علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا وہ آگے سے کہے گی ما رأیت من کا خیرن قط، میں نے آپ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی تم اس پر احسان کر رہے ہو۔ یہ عورت کی فطرت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس فطرت کو آپ نہیں چینج کر سکتے، چیلنج بھی نہیں کر سکتے آپ۔ کوئی شخص دنیا کا نہیں اٹھ کے کہہ سکتا کہ نہیں جی میں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ ہاں ڈر، یہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں یہ ڈرانے کے لیے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ یاد رکھیے، عورت اتنی ظاہر عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، جذبات کے اعتبار سے کمزور ہے، عورت کے دل میں یہ کانٹا چبھ جاتا ہے ساری زندگی کے لیے، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرا خامد زندگی کے کسی موڑ پہ بھی مجھے چھوڑ دے گا۔ آج جو اس نے بات کہی ہے، یہ زندگی کے کسی بھی وقت اور بوڑھے ہونے تک، بڑھاپے تک عورت کے دماغ سے یہ کانٹا نہیں نکال سکتے آپ، اس کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے۔ یار یہ شخص نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا، اگرچہ نہیں دی، لیکن اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے جو آج کل اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ باپ کے گھر گئی تو میں طلاق دے دوں گا، بھائی کے گھر گئی تو میں طلاق دے دوں گا، فلاں کے گھر گئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ کتنے ایسے مسائل ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، خامد نے بیوی کو یہی کہہ دیا اور بڑی غلط فہمی میں آ کے کہہ دیا، اور اللہ معاف کرے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کہہ دیا، زیادہ کوئی بات نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کوئی بدتمیزی ہوئی تھی، کوئی ہمارے ہاں تو جنہیں داماد ہیں نا وہ بھی خان بنے پھرتے ہیں نا، وہ اگر بھول کے سسرال چلے گئے اور وہاں پہ ان کو اگر اسٹیل کے گلاس میں پیش کر دیا گیا تو یہیں سے طلاق کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا مجھے اسٹیل کے گلاس میں دیا ہے، کانچ کا گلاس نہیں تھا تم لوگوں کے گھر۔ اس قسم کے ہٹ دھرم قسم کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ان کے لیے لفظ میں استعمال کروں گا بے غیرت قسم کے لوگ، جن کی ساری مردانگی جاگتی ہی سسرال میں جا کے جاگ گئے ہیں، ان کی غیرت جاگ گئی ہے، میرے سامنے کیوں نہیں رکھا، سالن کی 2 پلیٹ کیوں نہیں تھی، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، ان باتوں پر بیوقوف جھگڑ رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ مینٹیلٹی ہے، یہاں تک اتنی محدود سوچ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، کیا تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور عملاً کر کے دکھائی۔ یہاں تو بدماشی نہیں ختم ہوتی لڑکوں کی، تو اس لڑکے نے اپنی بیوی کو غلط فہمی کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ تم اگر ماں کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کہتے ہیں نا دنیا گول ہے،
اور مکافات عمل ہے، واپس لوٹتی ہے۔ اس لڑکے پہ حالات آئے، اللہ کی طرف سے آئے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس طلاق کی وجہ سے آئے، حالات آئے تو اب پہلے وہ دور رہتے تھے تو بیوی کی طرف سے احتیاط تھی، نہیں جاتی تھی بیچاری کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ اب اس پر حالات آئے تو اس نے اس کے یعنی اس کی بیوی کے جو والدین تھے انہوں نے اپنی بچی کے لیے ساتھ والے گھر میں جگہ بنا لی کہ بھئی آپ نے یہاں رہنا ہے، اور خامن صاحب کی ساری غیرت وہاں پہ بس جسے کہتے ہیں ہوا نکل گئی ساری غیرت، شکر کیا اس نے کہ کرائے سے بچوں گا، مجھے یہ جگہ دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اب جڑا ہوا گھر ہے، ایک دیوار ہے، اب بتائیں کہ بھئی کیسے ہم کریں، کہ بھئی وہ تو ظاہر ہے ساتھ جڑا ہوا گھر ہے، بچی کب تک بغیر ماں باپ کو دیکھے رہے گی؟ ٹھیک ہے وہ آ جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کب تک ایسے ہوگا؟ تو یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے نوجوان نسل، ہماری نوجوان جو طبقہ ہے جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، صرف نکاح کی جلدی ہے، والدین نے بھی کبھی یہ احکامات نہیں سیکھے، انہیں بھی نہیں پتہ، ساری زندگی نہیں پتہ چل سکا کہ طلاق کے مسائل ہیں کیا، بنیادی اصول تک نہیں سکھا سکے ہم لوگ، بنیادی اصول کہ بیٹا یہ ایسا ایک نازک ایک اتنی باریک لکیر ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے تمہارے جذبات ریزہ ریزہ ہو جائیں، تمہارے مسائل کا حل نہیں، کچھ بھی ہو جائے، تم نے اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ سمجھانا پڑے گا آج کل کے نوجوانوں کو۔ جو میں نے عرض کیا، آپ دارالافتاء چلے جائیں، آپ کوئی بھی کسی سے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، کسی عدالتوں میں چلے جائیں، آپ کو سب سے زیادہ مسائل طلاق کے ملیں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بڑھاپے کے طلاق کے، نکاح کو کتنا عرصہ ہوا؟ 3 مہینے ہوئے، کتنا عرصہ ہوا؟ 4 مہینے ہوئے، کتنا عرصہ ہوا؟ 6 مہینے ہوئے، کتنا عرصہ ہوا؟ 8 مہینے ہوئے، زیادہ سے زیادہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال۔ آج کل یہ اللہ معاف کرے چل رہا ہے۔ پریشان کب ہوتے ہیں؟ غصے میں آ کے خامن نے طلاق دے دی، پریشان تب ہوئے جب چھوٹے سے بچے کو دیکھا، اپنی اولاد کو دیکھا، اب پریشان ہو گئے، میاں بھی پریشان ہو گیا، بیوی بھی پریشان ہو گئی، اب جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، حضرت اب آپ ہمیں مسائل بتائیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں طلاق واقع ہو گئی۔ میں نے کہا نا مذاق میں بھی آج ایسے مسائل ہیں دارالافتاء میں کہ خامن نے بیوی کو مذاق میں طلاق دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اصول بیان فرما دیا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے، سیریس جسے کہتے ہیں، سیریسلی میں نے یہ کام کر دیا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے، جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ ایک طلاق، ایک اطاعت ہونا تھا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ کسی نے مذاق میں کہہ دیا میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا، اس کا غلام آزاد ہو جائے۔ کسی نے مذاق میں کہہ دیا کہ میری بیوی کو نعوذ باللہ طلاق ہو جائے گی۔ کسی نے مذاق میں کہہ دیا کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا، یعنی ایک شخص بیٹھا ہے سامنے، لڑکی بیٹھی ہے ادھر، لڑکا بیٹھا ہے، لڑکی نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے نکاح میں دیا، لڑکے نے مذاق میں کہہ دیا میں نے قبول کیا، 2 گواہ پاس، 2 لوگ تھے جو سن رہے تھے، حدیث کی روح سے ان کا نکاح ہو چکا ہے، ترمذی شریف، بخاری شریف کی حدیث، اس روح سے ان کا نکاح ہو چکا، ان کی طلاق ہو چکی اور اطاعت بھی ہو چکی۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، صرف نکاح ہی نہیں کروانا، اس سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ آئی، یہاں قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے، اگر نوبت یہاں تک پہنچ آئی طلاق تک، تو غصے میں تو دینی نہیں ہے، نہ بیوی مطالبہ کرے، اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں۔ آج کل لڑکیاں خود مطالبے کر رہی ہیں، اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دے کے دکھاؤ، یہ الفاظ ہیں عورتوں کے۔ تو حتی الامکان نہ مرد، نہ لڑکا، نہ لڑکی، نہ خامن، نہ بیوی اس لفظ کو نہ لائیں، غصہ آ گیا کچھ اور کر دیں، کوئی اور الفاظ استعمال کر دیں، یہ لفظ نہیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اب شریعت نے اصول بتا دیے، ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں گے، یہ غصے میں آ کے یا کہیں بھی ایک وقت ایسا آئے گا یہ آپس میں ایک دوسرے کو طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، قرآن یہ کہہ رہا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہ کہ قرآن کا اصول ہے۔ لڑکا، آج کل کے لڑکے کیا کہتے ہیں، او جی زندگی میں نے گزارنی یا آپ نے گزارنی، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں،
زندگی آپ نے تو نہیں گزارنی، یا میرے والد نے تو نہیں گزارنی، یا اس کے والد، زندگی تو ہم دونوں نے گزارنی ہے۔ قرآن جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو سمجھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہوگی، ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہونے والی ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے حکم بناؤ، فیصل بناؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حل بھی بتا دیا کہ جب تم نے فیصلہ کرنے والے دو لوگ مقرر کر دیے، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے، اب آگے خود بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں منافقت نہیں ہے، خلوص والے لوگ ہیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں لوگ چاہیں کہ ان دونوں میں جدائی نہ پیدا ہو، مخلص لوگ ہو نا، دو افراد آپ نے کیے، ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی طرف سے، اور ان دونوں کے اندر سے یہ خواہش ہے، مخلص لوگ ہیں، خواہش یہ ہے ان کے درمیان جدائی نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں چاہیں کہ یہ دونوں چاہیں، خامن بیوی بھی اس سے مراد ہے، اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ بھئی ہم میں جدائی نہ ہو، اور یہ دو اشخاص جن کو فیصل مقرر کیا ہے یہ دونوں بھی اگر یہی چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ فرماتے ہیں میں اللہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں خود ان کے درمیان موافقت پیدا کر دوں۔ چاہیں گے تب، چاہتے ہی نہیں ہیں لوگ، اللہ معاف کرے منافقت آ جاتی ہے بیچ میں، اخلاص ہی نہیں، شکر کرتے ہیں ان کے درمیان لڑائی ہو، شکر کرتے ہیں ان کے درمیان جدائی ہو، تو ظاہر ہے اس کا کوئی حل نہیں۔ لیکن ہوتے ہیں ایسے افراد، ہر خاندان میں ہوتے ہیں الحمدللہ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ موقع ایسا ہے کہ یہاں پہ جذبات سے کام نہیں چلے گا، یہاں ہمیں جذبات کو بالکل ایک طرف رکھ کے اور اصول کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اصل نیت کیا ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان کسی طریقے سے جوڑ آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان جوڑ پیدا کریں اگر نوبت آ ہی گئی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کیا جائے گا، یہ ایک دفعہ نہیں، یہ بار بار کریں گے آپ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اب یہاں تک اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں، تو اب شریعت نے کہا کہ اب طلاق دے سکتا ہے، اور لیکن اس کا بھی اصول سمجھا ہے، ایک طلاق دے گا وہ، صرف ایک، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، لیکن ایک طلاق۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے واٹس ایپ کے تھرو میسج کر دیا طلاق، یا میسج کر دیا، ٹیکسٹ میسج کر دیا طلاق، لڑکی کو نہیں پہنچا۔ ایسے دارالفتاء میں ایسے مسائل بھی آئے، ہمارے مفتی صاحب وہ کہنے لگے کہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے میرے خامن نے طلاق بھیجی ہے ٹی سی ایس کے تھرو، وکیل کے تھرو جس طرح ہوتا ہے نا، ٹی سی ایس بھیج دیا، ٹی سی ایس والا آیا، مجھے تو پتا تھا میرے خامن نے طلاق بھیجی، میں نے ٹی سی ایس والے کو واپس بھیج دیا، میں نے وصول ہی نہیں کی، تو اب ظاہر ہے میں نے وصول نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی، آپ وصول کریں نہ کریں، آپ تک پہنچے نہ پہنچے، خامن نے اپنی طرف سے بھیج دی، اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی چیز جو میسج ہے نا واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسج، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک شخص نے لکھ کے بھیج دیا اپنی طرف سے، سینڈ کا بٹن دبا دیا، اس کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بہت نازک مسائل ہیں اس کے، سمجھیے ان مسائل کو، پوچھیے علماء کرام کے پاس، ان سے پوچھیے، ان کے پاس بیٹھیے خدا را کہ حضرت میرا نکاح ہونے والا ہے، نکاح کے احکامات تو چلیں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، مجھے یہ سمجھائیے کہ طلاق کے کیا احکامات۔ 1% طبقہ بھی نہیں بیٹھتا، 1% بھی، 100 کے 100% لوگ ان مسائل سے ناشنا ہیں۔ ہم کہیں نا 1% اگر یہ مسائل پوچھتا ہو تو ہم کہیں جی چلو 1% ہے، 1% بھی لوگ نہیں ہیں ایسے۔ مجھے تو نہیں یاد 8-10 سال مجھے یہاں ہو گئے کہ کسی نے آ کے پوچھا ہو، ہاں دینے کے بعد بہت سے افراد نے پوچھا ہے کہ دے دیا جی اب کیا ہوگا، تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت تفصیلی مسائل ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو اس وقت جو نکاح ہو چکا ہے جن کا، یا جو نکاح کرنے والے ہیں، اللہ کرے کہ ان مسائل سے آگاہی رکھیں، خصوصاً والدین، والدہ اپنی بچی کو سمجھائے کہ بیٹا آپ نے اپنی زبان پہ یہ لفظ نہیں لانے ہیں خامن کو ابھارنے کے لیے، اور بچے کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے کچھ بھی ہو جائے یہ لفظ نہیں، جب مسئلہ ہو ہمیں بلاؤ، ہم آئیں گے، لیکن یہاں تک نہیں۔ تو میں طریقہ عرض کر دوں
ایک طلاق دیں گے اور اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، 3 مہینے کے اندر اندر عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس 3 مہینے کے اندر اندر ظاہر ہے، یہ دیکھو اسلام ایک فطرتاً ایسا مذہب ہے کہ انسان سوچ کے حیران رہ جاتا ہے، فطری مذہب ہے نا یہ۔ تو اس فطرت نے سمجھایا کہ دیکھو 3 مہینے کا وقت بہت ہوتا ہے ایک شخص کے سوچنے کے لیے، اس میں یہ بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا، عورت بھی سوچے گی، دونوں کے پاس وقت ہے۔ اب اس 3 مہینے کے اندر اندر اگر دونوں سمجھ گئے کہ بھئی واقعی ہمارا گزارا نہیں ہے، تو خامد اپنی زبان سے صرف رجوع کر لے، کسی کو کوئی شامل نہ کرے، زبان سے کہہ دے کہ بھئی میں نے اپنی اس طلاق سے رجوع کیا، تو اب وہ دوبارہ سے وہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ایک طلاق، زیادہ نہیں، صرف ایک طلاق سے رجوع کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن 3 مہینے کا وقت گزر گیا، یعنی خاتون کے جو مخصوص ایام تھے 3 دفعہ گزر گئے، اب وہ عورت نکاح سے فارغ ہو گئی خامن کے، اب وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، نہیں بھی کرتی 6 مہینے 7 مہینے سال بعد اس کو بھی یاد آیا یار واقعی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کو بھی خیال آیا کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، تو اب وہ 1 سال کے بعد بھی دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں اور نکاح میں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، خامن کے پاس پہلے 3 طلاق کا اختیار تھا، آسان الفاظ میں ایک کارتوس چل چکا ہے، اب پیچھے اس کے پاس 2 کارتوس رہ گئے، اب پوری زندگی اس کے پاس 2 ہیں، اور اللہ نہ کرے دوبارہ ایک دے دیے تو ایک رہ جائے گا، وہ بھی دے دیا تو بالکل فارغ ہو جائے۔ تو سیکھ کے کریں، اللہ نہ کرے نوبت آ ہی جائے تو سب سے پہلے حکم بنائیں، لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے، وہ درمیان میں پڑیں، مخلص لوگ ہوں، اور اس پر اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نہیں توڑنے دیں گے، اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اور جب ایسا اللہ نہ کرے نوبت آ ہی جائے تو پھر یہ دیگر احکامات ہیں، مزید ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاً تو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، نوبت آ ہی جائے تو شریعت کے حکموں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ تھا لیکن میں اس کی وضاحت زیادہ چاہتا تھا، خواجہ سرا کو صدقہ وغیرہ جو لوگ دیتے ہیں، اور بعض لوگ بہت ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بددعا نہ دے دے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے۔ فی الوقت اتنا سمجھ لیجئے کہ جو آج کل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں بھی دیتے، نہ ہی دیں تو اچھا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، کوئی آپ کو بددعا نہیں لگے گی، جھڑکے نہیں، جھڑکیں گے تو عام آدمی کو وہ بھی بددعا لگے گی۔ یہ بعض دفعہ لپٹ بھی جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو دور اس کو طریقے سے کہیں بھئی آپ دور کھڑے ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو پروفیشنل قسم کے ہیں۔ باقی آپ کو ایسا پتہ ہے کہ خواجہ سرا ہے جس کو اس کے والدین نے بھی نکال دیا ہے، گھر والوں نے، خاندان نے نکال دیا، اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بڑی مشکل سے گزار رہا ہے، ایسے شخص کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے خواجہ سرا کی، وہ انشاءاللہ ایک تفصیلی احکامات ہیں۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں گی اس پر حکم بھی عورت کے لگیں گے، پھر پردہ بھی فرض ہوگا، اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ نظریں جھکائے گا، اور جس میں مردوں کی علامتیں زیادہ ہوں گی تو اس پر حکم مرد کا لگے گا۔ تو وہ پھر تفصیلی احکام انشاءاللہ کسی دن میں عرض کروں گا، 5-6 منٹ درکار ہوں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق